الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم. حضرات مسلسل پہلی محرم سے سورہ کوثر پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. موضوع مجلس ہے اہل بیت اور قربان. سورہ کوثر کا انتخاب اس سبب سے کیا کہ سورہ میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے اور قربانی کا حکم بھی ہے. اہل بیت کو کوثر کہہ کے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ونہر کہہ کے قربانی کا حکم دیا گیا ہے. عزیزوں، میں نے اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اکثر معنی اور مفہوم کوثر پر گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد شریعت ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد امت ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد رحمت ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. بہرحال کچھ بھی معنی کوثر کے لکھے جائیں، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ یہ کوثر ابتر کا جواب ہے. چونکہ عاص بن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. شاید کل یا پرسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مفسرین نے خصوصیت کے ساتھ ابتر کے 3 معنی تحریر کیے ہیں. پہلے معنی یہ ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو اسے کوثر کہتے ہیں.
اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر ابتر کے یہ معنی ہے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے اسے ابتر کہتے ہیں، تو پھر اگر اس کی ضد، اس کا جواب کوثر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے۔ ایک صلوات محمد، اور یہی کوثر کے حقیقی معنی۔ اب دوسرے معنی ابتر کے یہ بیان ہوتے ہیں کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا عقب نہ ہو، یعنی جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو۔ چونکہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی اولاد میں کوئی نہیں ہے، لہذا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو فتح مکہ کے موقع پر یا دیگر مواقع پر انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اپنی زبان پر جاری کر لیا، لیکن وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ پیغمبر کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جب ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم الٹے پیروں اپنے دین کی طرف واپس چلے جائیں گے، اس لیے کہ پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، پھر اسلام کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، لہذا ہمیں آسانی ہوگی اپنے پرانے دین کی طرف پلٹنے میں۔ تو اگر ابتر کے یہ معنی ہے تو پھر ابتر کا جواب کوثر کس انداز سے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو سنیں عزیزوں، اتنی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے قائم کی ہے وہ اس لیے قائم کی ہے کہ آپ مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں۔ اب سنیں عزیزوں، آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ محمد کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان منافقین کو جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن الحمدللہ آپ نے بات کو محسوس کیا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آج میں نے جان بوجھ کے آیت محرم ہے لہذا میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں کہ وہ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، قسم ہے اس سورج کی کہ جو چمکنے والا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ کا نہیں سنا بھائی، خدا کے لیے توجہ فرمائی۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اس سورج کے پیچھے پیچھے چاند آ رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ جب لوگوں نے مسجد میں رسول سے پوچھا کہ یہ شمس سے مراد کون ہے اور قمر سے مراد کون ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ شمس سے مراد میں ہوں، قمر سے مراد علی ہے۔ شمس سے مراد میں ہوں، قمر سے مراد علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کون ہے؟ کہ یہ شمس رسالت ہے۔ علی کون ہے؟ کہ یہ قمر امامت ہے۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو محمد کے پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ محمد کے پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں۔ تم مطمئن نہ ہو جاؤ، تم خوش نہ ہو جاؤ کہ ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد کے پیچھے۔ دیکھیں آج بچوں سے گزارش ہے مجھے مجلس پڑھ لینے دے، وقت کم ہے، بہت سی باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ اور خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ یہاں لوگ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، ہم بھی جو محنت کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پوری توجہ اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ محسوس بھی کریں گے اور محسوس بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد ہے سورج، علی کون ہے؟ کہ علی ہے چاند۔ کیا سنا آپ نے؟ محمد ہے سورج، علی ہے چاند۔ خدا برا کرے مقصرین کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، مقصر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نماز قصر ہو جائے اسے بھی مقصر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
اور جس کی سمجھ میں مولا علی نہ آئے اسے بھی مقصر کہتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ لیکن بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کا مقصر قبول ہے، ولایت کا مقصر قبول ہے۔ جب لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کہیں تو کیا کہیں، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے نبی کو سورج کہا گیا، نبی کو سورج کہا گیا، علی کو چاند کہا گیا، یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے اور علی کا مرتبہ کیا ہے۔ سنیے انہوں نے کہا سورج میں اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند میں اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ جب سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے، چاند کا مرتبہ کم ہے، سورج کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ کچھ کم ہے، نبی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ارے اللہ نے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا، کوئی فرق نہ پیدا کرے، اسی لیے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا، مگر چاند کا معجزہ نبی کے حصے میں رکھا، سورج کا معجزہ ہے۔ اب چاند کو تو حصوں میں تقسیم نبی کریں گے، سورج کو واپس علی بلائیں۔ عزیزو اللہ نے جو یہ مثال دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں میں کوئی فرق، بلکہ بتایا گیا کہ دیکھو وہ چمکنے والے، والشمس والضحیٰ، قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے، جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ یہ پیچھے آنے والے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علی کی خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو سورج کے پیچھے پیچھے چاند بلا فصل آ رہا ہے، بیچ میں ستاروں کی گنجائش ہے۔
کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے محترم یوسف اختر صاحب مرحوم کو بڑا اہتمام اور انتظام کرتے تھے تشریح کے لیے. بہرحال ان کے بعد جو انتظامیہ ہے، جو ان کے بیٹے ہیں اور دیگر حضرات ہیں، وہ بہرحال اسی طرح سے انتظام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آئندہ سال وہ بھی نہ رہے گی. اس لیے کہ دھیرے دھیرے ایام اعضاء گرمی میں آ رہے ہیں. اس سال ہمیں اس بات کا مکمل احساس ہے کہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی. آئندہ سال انشاءاللہ وہ کمی بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک صلوات پڑھے گا محمد وآلہ محمد. تو عزیزوں، یہ بارگاہ باب المراد، یعنی عرض کروں گا تو کہاں عرض کروں گا، پوری توجہ. نبی کو کہا گیا سورج، علی کو کہا گیا چاند. نبی کون ہے؟ سورج. علی کون ہے؟ چاند. نبی کون ہے؟ والشمس والضحیٰ. لیکن آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں کہ رسول بی بی کے گھر آئے، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر لا کے اڑا دو. لیکن قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دعائیں چاہتا ہوں کہ بیٹی مجھے چادر لا کے اڑا دو. چادر اڑائی بی بی زہرا نے. حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، بی بی زہرا نے چادر لا کے اڑائی. اس کے بعد بی بی کہتی ہے میں نے رسول کی طرف دیکھا، یتلالا نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی. یہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. بی بی زہرا کہتی ہے کہ میرے بابا کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. نہیں اور بھی آپ نے میں کیا عرض کر دیا، کیسا نور نکل رہا تھا. سنیں آپ، کیسا نور نکل رہا تھا؟ کہ ایسا نور نکل رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. اب سمجھ میں آیا کہ محمد ہیں تو سورج، لیکن اگر چادر اوڑھ لیں صلوات محمد وآل محمد. محمد ہیں تو سورج، لیکن اگر چادر اوڑھ لیں تو بی بی زہرا کو چاند نظر آ رہے ہیں. سنیے، شب ہجرت، رسول ہجرت کر گئے، مولا علی بستر رسول پر سوئے، چادر اوڑھ کے سوئے. مشرکین نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، مشرکین سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں. علی کون ہے؟ چاند. بھائی ایک منٹ صبر کر کے جملہ سن لیجئے، پھر جتنے دن چاہے اتنے نعرے لگائیے گا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ نبی ایسے سورج کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھ لے تو چاند نظر آئے. علی ایسے چاند کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھ لے تو سورج. نبی کون ہے؟ کہ نبی ہیں سورج. علی کون ہے؟ کہ علی ہے چاند. نبی ہیں سورج، علی ہے چاند. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ذکر علی ہوتا ہے، نوجوان چیخنے لگتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں.
کیا سن رہے ہیں؟ ہم یوں ہی تھوڑی واہ واہ کرتے ہیں. علی کا نام سن کے جوش پیدا ہوتا ہے. بیٹھا ہوا انشاءاللہ دعاؤں کا تعلق ہوگا. بہت غضب کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا علی کے فضائل سن کے خوش ہونا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے. اس لیے کہ علی چاند کو کہتے ہیں اور جب چاند سامنے آتا ہے تو کڑھیا کے پانی کو جوش نہیں آتا, سمندر میں لہریں آتا. والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها. نبی کون ہے؟ سورج. علی کون ہے؟ چاند. علی چاند, نبی سورج. سنیے عزیزوں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. نبی کون ہے؟ سورج. علی کون ہے؟ چاند. کبھی آپ نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا؟ کبھی دیکھا آپ نے آسمان پر سورج اور چاند ایک ساتھ؟ دیکھا غور نہیں کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند ایک ساتھ آسمان پر نظر نہیں آتے, مگر آتے ہیں نظر. آپ نے بھی 1000 بار دیکھا ہوگا. میں صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. 12 بجے دن میں نہ دیکھیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اشارے سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ. 12 بجے دن میں نہ دیکھیے, اس وقت سورج پوری تمادت کے ساتھ ہوتا ہے. سورج سے آنکھیں ملانا آسان نہیں ہوتا. شام کو 4, 4:30, 5 بجے کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے جو مخصوص عصر کا وقت ہوتا ہے, اس وقت دیکھیے جب سورج غروب ہونے والا ہے, ایک لال گولے کی شکل میں سورج دکھائی دے رہا ہے. اس وقت سورج کو دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے. سورج دکھائی دے رہا ہے, ذرا سر اٹھائیے, آسمان کی طرف دیکھیے, چاند بھی نظر آ رہا ہے. دیکھا ہے کبھی یہ منظر؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا. میں نے کہا بھائی سورج بھی نظر آ رہا ہے اور چاند بھی نظر آ رہا ہے, لیکن عالم کیا ہے کہ سورج نیچے. ارے آپ نے شاید بات کو سمجھا نہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. سورج نیچے نظر آ رہا ہے, چاند اوپر نظر آ رہا ہے. ارے بھائی یہ چاند نظر کیوں آ رہا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آئی, جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں, اور خالی نوجوانوں سے نہیں بزرگوں سے بھی بات چاہوں گا, اگر سمجھیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے. کہ بھیا ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے سورج کے منصب کا یہ فریضہ قرار دیا ہے کہ غروب ہونے سے پہلے اپنے جانشین کا تعارف کرائے گا.
نیچے، سورج نیچے نظر آ رہا ہے، چاند اوپر نظر آ رہا ہے. سورج نیچے نظر آ رہا ہے، چاند اوپر نظر آ رہا ہے. کچھ آپ کو یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ اب جو نعرہ لگے گا تو کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ نہیں لگائے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں گے. سورج نیچے، چاند اوپر. کچھ یاد آیا؟ غدیر کا میدان، سورج نیچے. اب سنیے عزیزوں، دنیا میں کون ایسا ہے جسے چاند اچھا نہیں لگتا؟ سب کو چاند اچھا لگتا ہے، چاند سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ سورج سے مراد شمس رسالت، والقمر سے مراد قمر امامت. سورج سے مراد رسالت، سن رہے ہیں؟ قمر سے مراد امامت، سورج سے مراد محمد، چاند سے مراد آئمہ. اور توجہ آپ حضرات کی، کبھی آپ نے سنا محرم کا سورج ہو گیا؟ یہ محرم کا سورج، کیا سن رہے ہیں؟ یہ سفر کا سورج، یہ ربیع الاول کا سورج. دیکھیں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ میری بات کی تائید کریں گے کہ اس شہر کے رہنے والے مومنین، ہمارے بزرگ اتنی احتیاط برتتے تھے، اتنی احتیاط برتتے تھے کہ وہ ربیع الثانی نہیں کہتے تھے، ربیع الاخر کہتے تھے. یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. جمادی الثانی نہیں، جمادی الاخر. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو کبھی آپ نے غور کیا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ میں کہا یہ ربیع الاول کا چاند، یہ ربیع الاخر کا چاند، یہ رجب کا چاند، یہ شعبان کا سورج، یہ رمضان کا سورج. کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا. مہینوں کا سورج نہیں ہوتا، سورج ایک ہی رہتا ہے. آپ شاید غور نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا، سورج ایک ہی رہتا ہے. لیکن چاند، یہ رمضان کا چاند، یہ شوال کا چاند، یہ جمعرات کا چاند، یہ ذوالحجہ کا چاند. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ایک ہے، چاند 12 ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. سورج ایک، چاند 12 ہو. یہ ساری علامت رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. اور حکم کر دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا کسی تپتے ہوئے سورج سے برستا. سب کو چاند اچھا لگتا ہے.
کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیا چاند جیسا بیٹا ہے؟ کیا چاند جیسی صورت ہے؟ چاند کی طرح چمک رہے ہیں. سب کو چاند اچھا لگتا ہے. کوئی ایسا نہیں جسے چاند اچھا نہ لگے. لیکن چور کو چاند اچھا نہیں لگتا. چور کو چاند اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں اچھا لگتا؟ دن بھر گھر میں لیٹا ہوا ہے, سو رہا ہے, دن بھر سو رہا. لیکن میں عرض کروں آپ کے سامنے, اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ چوروں کی صفت ہے دن بھر سونا, رات بھر جاگنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا بچوں کو؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. صبح جلدی سو کے اٹھیے, نماز پڑھیے, دن بھر کام کیجئے, رات میں اپنے آپ نیند آئے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. صحت بھی اچھی رہے گی. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. لیکن عزیزوں خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا مکمل خیال رکھیں. تو بہرحال چور دن بھر گھر میں پڑا ہوا, سو رہا, پھر اٹھا سورج ڈوبا, نہیں اٹھا, پھر سو گیا. پھر اٹھا سورج غروب ہوا, نہیں ہوا, پھر سو گیا. کیوں؟ کہ دن میں کہاں نقب لگا, کہاں چوری کرے, کس کا مال اڑائے. انتظار ہے سورج ڈوب جائے تو پھر نکلیں کہیں چوری کرے. بیوی نے جگایا, ڈوب گیا سورج, بیوی نے کہا ڈوب گیا سورج, اٹھو. اب اٹھے, باہر نکلے کہیں چوری کریں گے, دیکھا چاند چمک رہا ہے. کیا سن رہا ہے یار, چاند چمک رہا ہے, بستی میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. بڑبڑاتا ہوا گھر کے اندر آ گیا. آگے نہیں سمجھ رہا ہے. میں کہا ابھی سورج نکلا ہوا تھا, ہم تو سوچ رہے تھے کہ سورج کا انتقال ہو جائے تو ہم اپنا کام کریں. کیا سن رہا ہے آپ, یہ چاند کہاں سے سامنے آ گیا. اب سمجھ میں آیا کہ جب غدیر کے میدان میں چاند کا تعارف ہوا تو نیچے بیٹھ کے لوگ رونے کیوں لگے. عزیزو سنیے, والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها. قسم ہے اس سورج کی کہ جو چمکنے والا, اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا, جو پیچھے پیچھے آنے والا. یہاں نبی اور علی مراد, لیکن ایک سورج اور چاند اور بھی ہیں. کون؟ کہ حسین اور عباس. رکیے ابھی میں مسائل پڑھوں, یہاں بھی منظر وہی, حسین جو چمکنے والے,
عباس حسین کے پیچھے پیچھے چلنے والے. والشمس والضحاها والقمر اذا طلع. اور یہاں لقب ہی ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. قسم خدا کی عزیزوں محاورتن کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ نے چاند جیسا بیٹا تو علی ہی کو عطا کیا. سنیے کر باہر کوشش کرتا ہوں ہر سال کہ کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن بات مصائب کی طرف مڑ جاتی، اس لیے کہ آج محرم. سنیے میں آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں. ربائی مرزا دبیر علی اللہ مقامہ. قیامت کر دی مرزا دبیر. میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ سمجھنے کی کوشش کرنا. مرزا صاحب کی ربائی سمجھنا بھی آسان نہیں، لیکن یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجلس مولائی.org کے ذریعے دور دور تک جا رہی ہے. ساری دنیا میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں سنیں. مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے. سنیے قیامت کر دی مرزا دبیر نے. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، باطن میں وہ جنت کے خریدار گئے. ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، باطن میں وہ جنت کے خریدار گئے. تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل. سن رہے ہیں؟ تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے. 2 ہاتھ میں ایک صلوات پڑھے بر محمد علیہ. تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل. کیا بات کہہ دی ہے؟ 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے. عزیزو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت عباس بھیا عقیل کسی ایسے بہادر خاندان میں شادی کرا دے جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. انتخاب ہوا. کس کا انتخاب؟ فاطمہ کلابیہ کا انتخاب. ام البنین آئیں، علی کی ڈیڑھی پر سجدہ کیا. کیا سوچ کے؟ یہ زہرا کے گھر کی دہلیز ہے. آپ رو رہے ہیں، روئیے. میں کون ہوتا ہوں آپ کو رونے سے روکنے والا؟ لیکن ایک جملہ سرکار باب المراد کی بارگاہ میں، انہی سے منصوب امام باڑے میں، جہاں یہ موجودہ کا عالم بھی رکھا ہوا ہے، اپنے مولا کی خدمت میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان کی والدہ محترمہ کی مدح میں. انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ ام البنین نے در زہرا پر سر رکھا. جملہ عرض کر رہا ہوں، جو زہرا کی ڈیڑھی پر زہرا بن کے سجدہ کرے اسے ام البنین کہتے ہیں. سجدہ کیا، اٹھ کے اندر گئیں. حضرات حسنین کریمین احتراماً کھڑے ہو گئے. کہا بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی. عزیزوں شروع میں مولا علی نے بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا. نام تھا نا فاطمہ کلابیہ، تو فاطمہ کہہ کے پکارا. ایک دن کہا اے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا. آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ بے شک ہمارا نام فاطمہ ہے، لیکن جب آپ ہم کو فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
مولا علی نے کنیت قرار دی ام البنین. ہمارے اور آپ کے آقا عباس کی ولادت ہوئی. اللہ نے ام البنین کی گود میں چاند جیسا بیٹا دیا. حسین ہے میرا بھائی کیسا؟ ہاتھوں پر لیا, آنکھیں کھولی سرکار وفا نے, سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. آقا حسین نے بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ نے مولا علی کے دہن میں زبان دی تھی, حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ روتے روتے سنیے آج فضائل, روتے روتے فضائل سنیے. لوگ عصمت عباس پہ بحث کرتے ہیں. میں جملہ کہوں, ارے جس کے منہ میں حسین کی زبان ہو اسے کیا کہو گے؟ لعاب دہن حسین عباس کی پہلی غذا. ہاتھوں پر لیا, بابا کے پاس ہے. بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے اس بھائی کی پرورش میں کروں. تقریباً 24-25 سال کے تھے آقا حسین اس وقت. کہا میرے لال میں نے تو اسے مانگا ہی تمہارے لیے, تم نہیں پالو گے تو کون پالے گا؟ عباس حسین کی گود میں پلے. حسین کی آغوش کے پروردہ کو عباس کہتے ہیں. بھائی تھے مگر اولاد کی طرح پالا تھا آقا حسین. کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا, ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے رہے, آقا حسین آقا حسین آقا حسین. ایک دن فرمایا بھیا عباس یہ تم مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے, مجھے آقا کیوں کہتے ہو؟ بھیا تمہارے بابا بھی علی, میرے بابا بھی علی, تم بھی علی کے بیٹے, میں بھی علی کا بیٹا. کہا آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا, آپ بھی علی کے بیٹے, میں بھی علی کا بیٹا, لیکن آپ کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اور میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے. روئیے دیدو روئیے. آپ کو معلوم ہے دیدو کہ جب حضرت عباس کا ماتم ہوتا ہے تو اس ماتم میں اتنا زیادہ جوش کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ماتم کرنے والوں کو معلوم ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے جس کا ماتم کر رہے ہیں اس کے ہاتھ قلم ہو. آج جی بھر کے ماتم کرنا. رات میں عالم میں شریک ہوں گے نا, ماتم کرتے ہوئے چلیے گا, ماتم کرتے ہوئے. کوئی نوجوان, کوئی بزرگ, کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو علم کے ساتھ یوں ہی چل رہا, ماتم کرتے ہوئے چلیے گا. آپ کا ماتم لوگوں کو جواب دے گا کہ دیکھو عزاداری کو پابندیاں لگانے سے عزائے حسین میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ عزائے حسین کو نہ روک سکے, تم کیا روکو؟ یہ عزائے امام حسین علیہ السلام, اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ. عزیزوں عباس دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں. آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین. بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. آج میں مسائل میں کوئی کمی تو نہیں کروں. عزیزوں کربلا, آقا عباس والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, یہ طے پایا کہ حسین اور امر سعد کے درمیان مصالحت کے سلسلے کی آخری گفتگو ہو جائے. کربلا معلیٰ میں وہ مقام بھی آج بنا ہوا ہے, لوگ زیارت کرتے ہیں, جہاں پر آخری مرتبہ گفتگو ہوئی امام حسین اور امر سعد کے درمیان. یہ طے پایا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے, حسین اپنے لال علی اکبر کو لے کے آئے. نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی اور رشتہ دار آئے, نہ حسین کے ساتھ حسین کا کوئی اور عزیز آئے. ادھر سے وہ اپنے نابکار لعنتی بیٹے کو لے کے چلا, ادھر سے حسین
شبیہ پیغمبر علی اکبر کے ساتھ چل. اب وہ ادھر سے آ رہا, ادھر سے حسین جا رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا حسین کو احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا. والقمر اذا تلاہ, رکے, مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ عباس پیدل دوڑتے چلے آ رہے ہیں. سوچیے عزیزوں, حسین گھوڑے پر, علی اکبر گھوڑے پر, حسین پیچھے پیچھے دوڑتے چلے آ رہے ہیں. عباس کو دیکھا, رکے حسین, بھیا عباس آپ کو تو معلوم ہے نا کہ امر سعد اور میرے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے, میں اپنے بیٹے کے ساتھ آؤں. جب اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آقا حسین ذرا غور سے دیکھیے, اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. ابھی تو وہی عباس اور محمد کے لاشیں آ گئے. قاسم کی پامال لاش حسین اٹھا رہا ہے, بنی ہاشم کا خاتمہ ہو گیا. عباس حسین کے سامنے آئے, آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. بھیا عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو, بھیا میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ آقا اب وہ فوج کہاں ہے؟ آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا نہیں بھیا عباس, تم میرے بابا کی نشانی ہو, تم میرا قوت بازو ہو, میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ اتنے میں خیمے سے سکینہ کی آواز آئی, العطاش. ٹھیک ہے آقا, میدان میں جانے کی اجازت نہ دی, لیکن کم سے کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی لے آؤں. ٹھیک ہے بھیا, جاؤ جا کے پانی کی سبیل کرو. حضرت عباس خیمے میں آئے, بیٹی سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے, حضرت عباس کہہ رہے پانی لینے جا رہا ہوں. بچوں کے لیے اس وقت اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خوش ہو گئے بچے, میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. حضرت عباس نے علم کو جھکایا, بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق کو باندھا. اب حضرت عباس نکلنے والے ہیں. خدا درجات عالی کرے ہمارے شاعر کے مرحوم شاعر قرار لکھنوی کے, کیا غضب کے مصرے کہہ دیے, کیا غضب کے مصرے کہہ دیے. دیکھیں اسے کہتے ہیں نوحہ, اسے کہتے ہیں نوحہ, جو بالکل دل کو اپنی مٹھی میں لے لے. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا عزیزوں, وہ کہتے ہیں دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. دوسرا مصرع غضب کا رکھ دیا کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں, اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. سب بچے مل کے, کیوں کہ سکینہ کہتے جا پانی لینے جا رہا ہے. والی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشق. جملہ سنیے, برداشت کر سکیے گا تو برداشت کر لیجیے گا. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشق, اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں. میرے آقا باہر آئے, باہر آیا حضرت عباس, گھوڑے پر سوار ہوئے عباس. امام حسین نے کہا بھیا عباس پانی لینے جا رہا ہو نا؟ کہاں پانی لینے جا رہا ہوں, ابھی تلوار کی کیا ضرورت؟ رکھ دی تلوار حسین کے قدموں, ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلے. سنا دیدو, اب جو حضرت عباس گھاٹ میں پہنچے, لشکر ایسے بھاگا جیسے شیر کو دیکھ کے بھیڑیں بھاگتی ہیں. عباس نے دریا پہ قبضہ کیا. عزیزوں آج نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ دریا پہ قبضہ کیا, گھوڑے کو دریا میں ڈالا, چلو میں پانی لیا. اختیار دکھانا تھا, قبضہ دکھانا تھا. تم کو اسی پر ناز تھا کہ دریا پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے, دیکھو ہم نے گھاٹ چھین لیا. جو
دشمنوں سے کہا دیکھو چاہوں تو پانی پی لوں، پانی میرے پاس ہے مگر میرا آقا پیاسا ہے، خیمے میں میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں۔ پھینک دیا پانی، گھوڑے نے کہا تو پی لے پانی، اس نے بھی اپنا منہ اونچا رکھا، پانی نہیں پیا، گھوڑے کو نکالا، سوکھی ہوئی مشق سکینہ کو تر کرتے رہے، اتنی دیر تک عباس کا قبضہ نہر پر آ کہ سوکھی ہوئی مشق سکینہ تر ہو گئی، مشق کو بھرا، سن رہا مشق کو بھرا، مشق بھر کے حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، اب عباس چلے خیمے کی طرف روک رہے، چاہتے ہیں جلد از جلد خیمے تک پہنچ جائیں، جلد از جلد خیمے تک پہنچ جائیں۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے پکار کے کہا دیکھو اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیموں میں پہنچ گیا تو کوئی ان سے لڑ نہیں پائے گا، ابھی تو تیر چلنے لگے، خدا لعنت کرے حرام زادے حکیم بن طفیل پر جس نے چھپ کے عباس کے دانے بازو پر وار کیا، دانا بازو کٹ کے زمین میں گرا، علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، اس ہاتھ میں بھی وار ہوا، ارے عباس کے دونوں ہاتھ کر گئے، علم کو سینے سے لگایا، مشق کے دھاتوں سے دبایا، نیزے کو گھٹنوں میں دبایا، اب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، ارے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سامنے سے تیر چل رہے ہیں، سامنے سے تیر چل رہے ہیں، سنیے سنیے سنیے، آپ بائک چلاتے ہوئے کہیں چلے جا رہے، ٹو ویلر پہ کہیں چلے جا رہے، ایک چھوٹا سا کنکر، چھوٹا سا ذرہ کاٹنا آنکھ میں چلا جائے کیا ہوتا ہے؟ اسٹیئرنگ وہیل میں فوراً ہاتھ کے اندر آتا ہے، کسی طرح سے کنکر کو نکال دیا جائے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، بازو خراب ہو چکے ہیں، بازو قلم ہو چکے تھے، تیر عباس کی آنکھ میں لگا، لیکن اب بھی میرے مولا آگے بڑھ رہے ہیں، کسی طرح سے کسی طرح سے یہ خواتین بیٹھا ہے مجھے نسل نہ کرے، کسی طرح سے پانی خیموں تک پہنچا دے، حضرت عباس خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، علامہ تصور حسین زیدی کہتے ہیں تیر اتنے کھائے ہیں تشنگین چہرے پر دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے، چہرہ تیروں سے چھل لی لیکن آگے بڑھ رہا ہے، ایک تیر چلا مشق سکینہ میں لگا، تیر سینے میں درایا، مشق پانی بہ گیا، امید ختم ہو گئی، اب خیمے کے بجائے دشمنوں کی طرف مڑ گئے، عباس دشمنوں کی طرف مڑ گئے، سنیے دلو عباس دشمنوں کی طرف مڑ گئے، اب عباس کی آنکھ میں اذیت ہو رہی، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، یہ مصیبت میرے آقا عباس نے خود بیان کی، آقا قزوینی سے خواب میں آئے، جب آقا قزوینی نے پوچھا کہ آقا خواب میں آئے تھے آقا عباس، پوچھا آقا آپ ایسے طویل القامت تھے، یہ سر پر گرد کیسے لگا؟ کہا قزوینی کیا پوچھتے ہو، میری آنکھ میں تیر لگ گیا، جب مشق کا پانی بہ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اذیت بہت زیادہ ہو رہی تھی، ہاتھ کٹ چکے تھے، تیر نکالتا تو کیسے نکالتا، ایک قزوینی میں نے سر جھکایا، ایک گھٹوں میں تیر کو دباؤں اور اس طرح سے تیر کو نکالوں، جیسے ہی سر جھکایا سر پہ گول لگا، سر پہ میرے گول لگا، دوڑا کے عباس زمین میں آئے، آقا حسین، حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، علی اکبر ساتھ بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، آگے عباس کو درانے بیٹھے، سر اٹھا کے دانوں پر رکھا، اے بھیا 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 عباس، کوئی آخری خواہش؟ آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا، عباس تو حسین کو دیکھا، آقا کوئی آخری حکم؟ کہا ہاں بھیا عباس تم جب سے پیدا ہوئے تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا،